السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بتاؤں گا۔ اس کلپ کو شروع سے آخر تک سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع۔ ترجمہ: بے شک فرشتے طالب علم دین کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے جانے کو جہاد نہیں سمجھتا، اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ یہ تو علم دین سیکھنے کی فضیلت ہے۔ اب علم دین سکھانے کی کیا فضیلت ہے، سماعت فرمائیں۔ علم دین سکھانے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے: وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو ارشاد فرمایا: اللہ عز و جل نے جس عالم کو علم عطا فرمایا اس سے وہی عہد لیا جو انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا تھا کہ وہ اسے لوگوں سے بیان کرے گا اور اسے نہیں چھپائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا: اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے بہتر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے بارے میں مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں: علم حاصل کرو کیونکہ علم کا سیکھنا خشیت الہی کا باعث ہے۔ اس کی تلاش عبادت، اس کا درس تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد، اس کو ڈھونڈنا جہاد ہے، اس کی تعلیم دینا صدقہ اور علم کو اس کے اہل تک پہنچانا قربت یعنی نیکی ہے۔ علم تنہائی اور خلوت کا دوست، خوشی و تنگی میں رہنما، دوستوں میں نائب، اقربا میں سے قریب اور جنت کے راستے کا مینار ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرما کر بھلائی کے کاموں میں قائد اور ہادی بنا دیتا ہے۔ جن کی اقتدا کی جاتی ہے اور وہ اچھے کاموں میں رہنما ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کے افعال کی قدر کی جاتی ہے۔ فرشتے ان کی صحبت میں رغبت رکھتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں۔ ہر خشک و تر چیز ان کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے و جانور، آسمان اور اس کے ستارے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ علم دل کو اندھے پن سے بچا کر قوت بخشتا ہے۔ بندہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس رات کے قیام کرنے کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ عز و جل کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے، اسی سے اس کی توحید و بزرگی کا اقرار ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا وہ بزرگی اور بڑائی کا اقرار ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی صلہ رحمی کی جاتی ہے، لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ علم امام اور عمل اس کا تابع ہے۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی علم کی فضیلت پوشیدہ نہیں اور اس کے جوار رحمت تک رسائی ہوتی ہے، اور یہ ایسی ابدی سعادت ہے، ہمیشگی سعادت ہے، نیک بختی ہے اور لذت ہے جس کی انتہا نہیں۔ اس میں دنیا کی عزت اور آخرت کی سعادت ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے بندہ اپنے علم کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنوار کر ابدی سعادت حاصل کرتا ہے، ہمیشگی سعادت، نیک بختی حاصل کرتا ہے، اور دوسروں کو علم سکھانا ابدی سعادت کا سبب ہے، کیونکہ عالم لوگوں کے اخلاق کو سنوارتا اور اپنے علم کے ذریعے ایسی چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو انہیں اللہ کا
قرب عطا کرتی ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو